बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट के हवाले से हमारी बहुत सारी वीडियोस होती हैं कि आप प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीदें और कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है और आप किस तरह से अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से क्रिएट करें। फिर हमने एक टास्क अपना बनाया हुआ है, गोल बनाया हुआ है, अल्लाह हमें उसमें कामयाब करे, कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, तो उनको हम कैसे घर बना के दे सकते हैं। देखिए, हम कोई हुकूमत नहीं है, ना ही हमारे पास कोई अरबों रुपए हैं, लेकिन जितना हमें समझ है उसके मुताबिक हम लोगों को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को किस तरह से पहचान सकते हैं। और ये जो बज़ाहिर बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, अपने घर बनाने का, असासे लेने का, ज़िंदगी में तरक्की करने का, माली खुशहाली हासिल करने का, वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो ये इसके ऊपर हम बताते हैं। लेकिन कुछ लोग ये सोचते होंगे, जो कि एक दोस्त ने कमेंट भी किया था, कि उन्होंने कहा कि भाई अगर हम पैसे ही बनाते रहें और खाएं नहीं या इस्तेमाल नहीं करें तो ज़िंदगी तो महदूद है, तो उस सूरत में तो फिर हम जमा ही करते रहेंगे। तो इस पे बात करते हैं। देखिए, इंसान की जो खूबसूरत ज़िंदगी है ना इस दुनिया के अंदर, उसके अंदर एक अल्टीमेट गोल है कि हम अल्लाह के यहाँ ऐसे बन के चले जाएं कि अल्लाह को वो पसंद आ जाए। उसमें हमारी खलूस नीयत जानता है, कोई दुनिया का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए अल्लाह के बारगाह में सुरखरू होने के लिए। ये एक बात हमें पक्की बांधनी चाहिए। जितनी अच्छी हमारी नीयत होगी, जितनी इंसानियत के लिए हम एफ़र्ट्स करेंगे, उनकी खिदमत के लिए वो करेंगे, उतना हमारे जो दर्जात हैं वो अल्लाह के यहाँ बुलंद होंगे। कोई इंसान रोक ही नहीं सकता। इंसानियत की खिदमत सिर्फ ये नहीं है कि हम देगे बना के उनको चावल खिलाएं या उनको रोटी खिलाएं, ये बहुत बड़ी खिदमत है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह करते रहे हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर, जिस मादी दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ के इंसानों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं, जो कि पैसे के बगैर इंसान की बड़ी बेतुकीरी हो जाती है, चाहे वो अपना फैमिली ख़ानदान हो या मुआशरा हो या कहीं भी, पैसा 80% मसाइल का हल है। और मैंने क्योंकि एक ऐसे ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई पैसा बहुत सीरियस जो है ना वो हमारी नीड है। लेकिन हम क्योंकि एक, मुझे मुश्किल लफ्ज़ है, नहीं कहना चाहिए लेकिन मुझे कहने दीजिए, हम मुनाफ़िक कौम है। हम क्लैरिटी नहीं, हम क्लियर बात नहीं करते। हम कहते हैं कि हमने क्लियर बात की थी, अब्बा जी गुस्सा कर जाएंगे, चचा जी जो है वो उनको बुरा लगेगा, मौलवी साहब जो है वो बुरा मनाएंगे, फ़लाँ, यानी हमारी मुनाफ़िकत यहाँ से शुरू होती है। फिर हम किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर खुली साफ़ सुथरी बात ही नहीं कर सकते। हम किसी को इज़्ज़त के साथ ये नहीं कह सकते कि अंकल आप मेरी उम्र में बड़े हैं, मेरे लिए, आपके लिए मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ये मुनाफ़िकत के ज़ुमरे में आती है। ये जो आप बात कर रहे हैं इससे ख़राबी पैदा होगी। ये हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी ये इजाज़त नहीं देती कि हम अपने से बड़े को कोई बात बताएं। और अब हमारे से बड़े जो हैं वो बड़ी ज़िम्मेदारी से बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हैं, गलतियाँ कर रहे होते हैं। और होता क्या है, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको पॉइंट आउट कर सकते हैं या इवन ये जान सकते हैं कि ये गलती कर रहे हैं, लेकिन 99.9% लोग ऐसे होते हैं कि जो वही अडाप्ट कर लेते हैं। अगर किसी का वालिद मुलाज़म है तो वो मुलाजमत उसने तो बाय बर्थ वो मुलाजम पैदा हो गया, कि कोई गरीब है तो वो बाय बर्थ गरीब पैदा हो गया। यानी ये हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा कल्चर है। अब इसके अंदर जब हम कहते हैं ना कि आप अपने लिए सेविंग्स करें, उन सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट करें, उन इन्वेस्टमेंट से पैसा ग्रो करें और फिर आप अच्छी खूबसूरत ज़िंदगी जिएं जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकें, तो उसका जो बेसिक मकसद है वो ये है। और हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी जगह किसी को भी ज़्यादा कमाने से, वफ़र कमाने से मना नहीं फरमाया, बल्कि आपने हज़रत उस्मान गनी के बारे में कहा कि आप पक्के जन्नती हैं। क्योंकि हज़रत उस्मान गनी वो शख्सियत थे कि जब भी आप गज़वात के लिए फ़ंड रेज़ करते तो सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी खड़े होकर कहते कि इतने 100 ऊँट मैं इस काज के लिए हाज़िर है, मेरी तरफ से पेश। तो आपने फरमाया कि मैं आपको दुनिया में ही जन्नत की बिशारत देता हूँ। तो जब कि हमारे पास माली हैसियत होगी तो हम किसी की मदद कर सकेंगे। तो अगर जो हमारे यहाँ एक टिपिकल मौलवी माइंडसेट जो है वो बताता है कि जी दुनिया की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया में गुजारा करो, भूखे नंगे रहो, तो अब आप देखें कि हमारा मुल्क
یعنی اتنا طاقتور ملک، دنیا کی چھٹی بڑی 7ویں بڑی پاپولیشن ہے، 7ویں ایٹمی طاقت ہے، ہیں جی، اور ہمارا جو سپہ سالار ہے وہ 1 ارب ڈالر کے لیے امریکہ کی IMF کی بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری عزت کہاں گئی۔ مانگنا تو اگر چاہیے تھا تو ایک سسٹم کے تحت مانگنا چاہیے تھا کہ جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ ہے، جو حکومت میں آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے بڑے دعوے کیے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ اپنے اندر کو اہلیت پیدا کرتے، کہ 30 سال کا تجربے کے تحت IMF کے ساتھ ایسی نیگوسیشن کرتے کہ بھئی وہ ان کو پیسہ دینے کے لیے مجبور ہو جاتے اور ان کے اوپر کریڈیبلٹی ہوتی، لیکن ان کی کریڈیبلٹی صفر ہے، اور وہ پیسہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ ہماری عزت اور فردر خاک میں مل رہی ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس لیول پہ گئے ہوئے ہیں کہ 1 ارب ڈالر اتنی چھوٹی اماؤنٹ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کی ایک کمپنی جو ہے نا اس کی ورتھ جو ہے وہ 100 ارب ڈالر ہے، ایک کمپنی کی، اور اس کمپنی کو کوئی 6 لاکھ فوج نہیں چلاتی، نہ ہی 22 کروڑ آبادی ہے، اس پاپولیشن ہے اس کمپنی کو چلانے کے لیے، ایک شخص چلاتا ہے، اور وہ شخص کو اگر آپ دیکھیں، اور میرے سے زیادہ نہ وہ خوبصورت ہے، نہ آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، نہ آپ سے زیادہ ذہین ہے، نہ آپ سے زیادہ کوئی خاص اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے۔ صلاحیت ایک ہے ان کے پاس، وہ پلان کرتے ہیں، صلاحیت ایک ہے ان کے پاس کہ وہ پیسے کا استعمال جانتے ہیں، صلاحیت ایک ہے ان کے پاس کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا مسئلہ ہے، اس کا ایسا حل پیش کرتے ہیں کہ دنیا کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ ان کو اس مسئلے کے حل کرنے کے عوض معاوضے کی شکل میں دے دیتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ہمیں 6 کروڑ جو عوام ہے، ہم میں کون سی اللہ نے کمی رکھی ہے؟ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو ان سے آگے ہونا چاہیے، لیکن ہمارا پتھیٹک جو کلچر ہے، پتھیٹک معاشرہ، منافقت کے بیس کے اوپر معاشرہ جو ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ پیسے نہ کماؤ، پیسے کے پیچھے بھی نہیں بھاگنا چاہیے انسان کو، بھوکے ننگے رہو، بھیک مانگتے رہو، ہمارا سپہ سالار جا کے لوگوں سے ترلے لے کے پیسے لاتا رہے، کبھی عمران خان آ گیا وہ ترلے لینے، کبھی کوئی بھی آ گیا، ہمارا کشکول کبھی نہیں ٹوٹا۔ غیرت ہماری جاگی نہیں ہے آج تک، 75 سال ہونے کو ہے۔ ایسی غیرت، ایسی بے غیرتی ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے مہنگائی لگ رہی ہے، اس کی آمدنی نہیں ہے، اگر اس کی آمدنی ہوگا تو مہنگائی اس کو کیسے لگے گی؟ پیسہ کمانا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ آن لائن پیسہ کما رہے ہیں، دنیا کے اندر جتنا پیسہ کمانا آج آسان ہے شاید ہی کبھی ہو، جتنی سہولیات آج ہیں ماضی میں کبھی نہیں تھی، انسانی تاریخ میں اتنی آسانیاں پیسہ کمانے کے لیے نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اگر آپ غربت دیکھتے ہیں تو 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں۔ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، ہر چیز سمجھتے ہیں، عمل سے آ رہی ہیں، یعنی سہل پسندی کے مارے ہوئے ہیں، یعنی 6-8 گھنٹے پر مشکل کام کریں گے، کہیں گے ہم تھک گئے ہیں، حالانکہ انسان کے لیے 8, 10, 12 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنے سے انسان کو کچھ ہی نہیں ہوتا، دماغ کا استعمال ہی نہیں ہے، کامن سینس کا استعمال ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ شہر گندے ہیں، کراچی گندہ ترین شہر ہے، لاہور میں دیکھ رہے کیا گند ہے، مہنگی گاڑیوں میں بیٹھنے والے عقل سے آ رہی جہاں مرضی گند چھوڑ کے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی انسان اور آپ سوچئے جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ کتا بھی بیٹھتا ہے تو پیچھے جو اس کی دم ہے نا اس کو مار کے صاف کر کے بیٹھتا ہے، اور اگر انسان کا بچہ ہو اور وہ گند ڈالتا پھرے، تو یہ ساری چیزیں برائیاں ہمارے اندر اس لیے آئی ہیں کہ اس سے ہمارے ہاں غربت پیدا ہوتی ہے، اس سے جہالت پیدا ہوتی ہے۔ جہالت ہمارے دین ہمارا کہتا ہے، جو کہ اس دنیا کا سب سے بہترین دین ہے اور بہترین جو ہے ضابطہ حیات ہے، ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا دین کہتا ہے، اور ہمیں اس میں سمجھ نہیں آتی، اور ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ 1 ارب ڈالر دے دو، بھیک مانگ لو۔ اچھا پھر آپ ان کا دیکھیں، یہ جو ہمارے آفیسرز ہیں، جرنیل ہیں، جج ہیں، یہ سیاستدان ہیں، یہ بیوروکریٹ ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی زندگی آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، سرکار کے پیسوں سے پیٹرول ڈالنے سے لے کے ہر چیز یہ سرکار کے پیسے سے کرتے ہیں، اپنے اللہ تعالی سرکار کے پیسوں سے کرتے ہیں، گاڑیاں سرکار کے اس پہ چلتی ہیں، سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں، اور 1 ارب ڈالر مانگنے کے لیے سپہ سالار جو ہے وہ جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی جو ہے نا چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیرنی چاہیے۔ سپہ سالار کو چاہیے تھا کہ ان کو کہتا الٹا کہ آپ اپنے اخراجات کے اندر 1 ارب ڈالر کا آج کمی کر کے مجھے دکھاؤ، آپ لوگ سائیکل پہ آؤ، آپ کس طرح سے آؤ، ملک کو سیدھا کرو۔ دیکھیے کبھی بھی آپ پیسہ نہیں بچا سکتے جب تک کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول نہ کریں، کبھی بھی آپ پیسہ نہیں کما سکتے جب تک کہ آپ 8 گھنٹے سے زیادہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کام نہ کریں۔ دیکھیں کچھ صحیح اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے چینل پہ یہ مشکل کام ہے بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں اوورسیز پاکستانی بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، محب وطن پاکستانی بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے بڑے تہ دل سے ان کے مشکور ہیں کہ وہ ہماری بات کو
پسند کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں، دوسرے لوگ تک پہنچاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس اہل بنائیں. ہم میں اہلیت ہے، ہم میں قابلیت ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے اپنا آپ پہچانا نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے، جس دن ہم نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہم اس دنیا کی سپر پاور ہوں گے. تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم خیمے لگا کے رہ لیں گے، ہم جو ہے نا وہ خندقیں کھود کے رہ لیں گے، تو وہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں مس گائیڈ کر رہا ہے. ہمارے دین کہیں نہیں ہمیں بتاتا کہ ہم دنیا سے بھیک مانگتے پھریں. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تنگی دیکھی ریاست کے معاملات کے اندر، تو آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے کردار سے اس مسئلے کا حل کیا، اور پھر بڑی بڑی سلطنتیں جو ہیں وہ فتح کی، اور ان کو پہلے خط لکھے پھر ان کو فتح کیا. تو آج وہ دور کو ہم یاد کر کے اپنے آپ میں ایمان کا جذبہ پیدا کر کے اگر ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں تو پھر ہمیں اپنا یہ چھوٹا چھوٹا مسئلہ کم لگے گا. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کھائیں گے کہ کب، یعنی کماتے رہیں بچاتے رہیں گے تو کھائیں گے نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اچھی اور اعلیٰ لائف سٹائل نہ اپنائیں، کسی نے یہ نہیں کہا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے پیسہ کمائیں، اس پیسے کو انویسٹ کریں، اس انویسٹمنٹ سے جو آپ کو پروفٹ آئے گا اس کو خرچ کریں. بنیادی جو آپ کے پاس سرمایہ ہے اس کو نہ کھوئیں. غریب آدمی یہی غلطی کرتا ہے، اس کے پاس بھی جب بھی کوئی پیسہ آتا ہے تو وہ جو بنیادی ضروریات کے کھلونے لے کے آ جاتا ہے اور پھر ساری زندگی غریب رہتا ہے. ہم کہتے ہیں اس پیسے کو انویسٹ کریں. کیسے انویسٹ کریں؟ پورا فارمولہ ہم دیتے ہیں کہ اس پیسے کو انویسٹ کریں، اس انویسٹمنٹ سے فردر پیسہ گرو کریں، اور اس سے جو پروفٹ آئے اس کو خرچیں، اس کو استعمال کریں. اور جب تک آپ کوئی چیز نہ خریدیں، چاہے موبائل ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے گھر ہو، کچھ بھی، جب تک نہ خریدیں جب تک کہ آپ دو نہ لے سکیں ایک کی بجائے. یہ فارمولہ بنائیں. جو چیز بھی آپ لیں، 1 لاکھ کا موبائل لینا ہے، یہ سوچیں کہ کیا میں افورڈ کرتا ہوں کہ میں ایک وقت میں 2 لاکھ یعنی 2 فون لے سکوں. گاڑی آپ 50 لاکھ کی لینے لگے ہیں، کیا 1 کروڑ کی لینے لگے ہیں، آپ یہ سوچیں کیا میں افورڈ کرتا ہوں کہ 2 گاڑیاں کروڑ روپے کی لے سکوں. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے سرمایہ کو کل نہ کریں، اور ہم سرمایہ کل کرتے ہیں اور دنیا سے بھیک مانگتے ہیں. اگر یہی سرمایہ ہمارے ملک میں رہے، ہم اپنی ضروریات کی چیزیں یہاں سے خریدیں، امپورٹڈ چیزوں کو بائیکاٹ کریں. جب لوکل انڈسٹری کی چیزیں خریدیں گے تو ہر بندہ، میں اور آپ، ہر کوئی نہ کوئی کچھ بنا رہا ہے، اسی کی چیز بکے گی، پیسہ اس کی جیب میں جائے گا، وہ ملک کے اندر رہے گا، واپس یہیں وہ پیسہ سرکولیٹ ہوگا. پاکستان کی جو نیشنل ترقی ہے وہ ترقی کی شرح زیادہ ہوگی. پاکستان کو باہر ڈالر نہیں بھیجنے پڑیں گے. تو ہماری ان لائنز کے اوپر جو ہے موسٹلی ویڈیوز ہیں. اگر آپ نے باقی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی دیکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح کا کانٹینٹ بھی ملے گا. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.